السلام علیکم۔ آج آپ لوگوں کو تھوڑا سا حضرت زینب بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتاتی ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نام زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھا۔ رحمت العالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی صاحبزادی تھی۔ والدہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھیں۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا بعثت نبوی سے 10 برس پہلے مکہ معظمہ میں پیدا ہوئیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر اس وقت 30 برس کی تھی۔ حضرت زینب کی شادی کم سنی میں بعثت نبوی سے قبل ان کے خالہ زاد بھائی ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن ربیع سے ہو گئی۔ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم منصب رسالت پر فائز ہوئے تو حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً ایمان لے آئیں۔ بعثت نبوی کے بعد کفار مکہ نے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اور دعوت حق پر لبیک کہنے والوں پر بے پناہ مظالم ڈالنے شروع کر دیے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 صاحبزادیاں حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو لہب کے 2 بیٹوں کے نکاح میں تھیں، تاہم رخصتی نہیں ہوئی تھی۔ ان دونوں نے اپنے باپ کے کہنے پر دونوں صاحبزادیوں کو طلاق دے دی۔ ابو العاص کو بھی کفار نے بہت اکسایا کہ وہ حضرت زینب کو طلاق دے دیں، لیکن انہوں نے صاف انکار کر دیا اور حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نہایت اچھا سلوک کرتے رہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو العاص کے اس طرز عمل کی ہمیشہ تعریف کی۔ باوجود اتنی شرافت اور نیک نفسی کے ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے آبائی مذہب ترک نہیں کیا نا، یعنی حتیٰ کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے۔ حضرت زینب ان دنوں اپنے سسرال میں تھی۔ رمضان المبارک 6 ہجری میں حق و باطل کے درمیان پہلا معرکہ بدر کے میدان میں ہوا۔ اس پر حق غالب رہا اور قریش مکہ کے بہت سے آدمی مسلمانوں کے ہاتھوں گرفتار ہو گئے۔ ان میں حضرت ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ انہیں ایک انصاری حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسیر کیا۔ اہل مکہ نے جب یہ خبر سنی تو قیدیوں سے قراردادوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اپنے عزیزوں کی رہائی کے لیے زر فدیہ بھیجا، یعنی قیدیوں کے جو رشتہ دار تھے نا انہوں نے۔ حضرت زینب نے بھی مکہ سے اپنے دیور عمرو بن ربیع کے ہاتھ یمنی عقیق کا ایک ہار اپنے شوہر کی رہائی کے لیے بھیجا۔ یہ ہار حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی والدہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شادی کے وقت جہیز میں دیا تھا۔ جب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ ہار پیش کیا گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت خدیجہ یاد آ گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آبیدہ ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مخاطب ہو کر فرمایا، اگر مناسب سمجھو تو یہ ہار زینب کو واپس بھیج دو، یہ اس کی ماں کی نشانی ہے۔ ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فدیہ صرف یہ ہے کہ وہ مکہ جا کر حضرت زینب کو فوراً مدینہ بھیج دیں۔ تمام صحابہ نے ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا۔ حضرت ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی یہ شرط قبول کر لی اور رہا ہو کر مکہ پہنچے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ہمراہ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا کہ وہ بطن یا حج کے مقام پر ٹھہر کر انتظار کرے۔ جب زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ سے وہاں پہنچے تو انہیں ساتھ لے کر مدینہ آ جائے۔ حضرت ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وعدہ کے مطابق اپنے چھوٹے بھائی کنانہ کے ہمراہ حضرت زینب کو مکہ سے مدینہ کی جانب روانہ کر دیا۔ کفار مکہ کو جب یہ خبر پہنچی کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی مدینہ جا رہی ہیں تو انہوں نے کنانہ بن ربیع اور حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعاقب کیا اور مقام ذی طویٰ میں انہیں جا گھیرا۔ جب حضرت زینب اونٹ پر سوار تھی، کفار کی جماعت میں سے حباب بن اسود نے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے نیزے سے زمین پر گرا دیا۔ بدبخت نے یا اونٹ کا منہ پھیرنے کے لیے اپنا نیزہ گھمایا اور حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ گر پڑیں۔ وہ حاملہ تھی، سخت چوٹ آئی اور حمل ساقط ہو گیا۔ کنانہ بن ربیع غضبناک ہو گئے، ترکش سے اپنے تیر نکالے، انہیں کمان پر چڑھا کر للکارے کہ خبردار اب تم میں سے کوئی آگے بڑھا تو اسے چھلنی کر دوں گا۔ کفار رک گئے، ابو سفیان بھی اس میں شامل تھے۔ انہوں نے کہا، بھتیجے اپنے تیر روک لو، میں تم سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ کنانہ نے پوچھا، کہو کیا کہنا چاہتے ہو؟ ابو سفیان نے ان کے کان میں کہا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں ہمیں جس رسوائی اور ذلت کا سامنا کرنا پڑا ہے تم اس سے بخوبی آگاہ ہو۔
اگر تم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کو اس طرح کھلم کھلا ہمارے سامنے لے جاؤ گے تو ہماری بڑی سبکی ہوگی۔ بہتر یہ ہے کہ تم اس وقت زینب رضی اللہ عنہ کے ہمراہ مکہ واپس لوٹ چلو اور پھر کسی وقت خفیہ طور پر زینب کو لے جانا۔ کنانہ نے یہ بات مان لی اور حضرت زینب رضی اللہ عنہ کو لے کر مکہ واپس آ گئے۔ چند دن بعد وہ رات کے وقت چپکے سے حضرت زینب کے ہمراہ لے کر بطن یجج پہنچے اور انہیں حضرت زید بن حارثہ کے سپورٹ کر دیا۔ یہ پہلے بھی جج تھا میں نے شاید غلطی سے آج کہہ دیا۔ اچھا، انہیں حضرت زید بن حارثہ کے سپورٹ کر کے مکہ واپس چلے گئے۔ حضرت زید رضی اللہ عنہ حضرت زینب رضی اللہ عنہ کو ساتھ لے کر مدینہ منورہ پہنچے۔ حضرت ابو العاص رضی اللہ عنہ کو حضرت زینب سے بہت محبت تھی۔ حضرت زینب کے چلے جانے کے بعد وہ بہت بے چین رہنے لگے اور اکثر وہ پردرد آواز میں شعر بھی پڑھتے تھے نا۔ حضرت ابو العاص رضی اللہ عنہ بڑے شریف النفس و دیانتدار آدمی تھے۔ لوگ ان کے پاس اپنی امانتیں رکھتے، وہ نہایت دیانتداری کے ساتھ ان کی حفاظت کرتے اور مالکوں کے طلب کرنے پر فوراً واپس کر دیتے تھے۔ مکے میں ان کی اس قدر ساکھ تھی کہ لوگ اپنا مال تجارت انہیں دے کر فروخت کے لیے دوسرے ملکوں میں بھیجا کرتے تھے۔ سن 6 ہجری میں ابو العاص رضی اللہ عنہ ایک تجارتی قافلے کے ہمراہ شام جا رہے تھے کہ ایس کے مقام پر مجاہدین اسلام نے قریش کے قافلے پر چھاپا مارا اور تمام مال و اسباب پر قبضہ کر لیا۔ حضرت ابو العاص رضی اللہ عنہ بھاگ کر مدینے چلے گئے۔ دوسرے مشرکین کو مسلمانوں نے گرفتار کر لیا۔ حضرت ابو العاص رضی اللہ عنہ نے مدینہ پہنچ کر حضرت زینب کی پناہ لی۔ انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سفارش کی ابو العاص کا مال انہیں واپس کر دیا جائے۔ چونکہ ابو العاص رضی اللہ عنہ نے مکہ میں حضرت زینب رضی اللہ عنہ کے ساتھ اچھا سلوک کیا تھا، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کا لحاظ کرتے تھے۔ صحابہ سے فرمایا، اگر تم ابو العاص کا مال واپس کر دو گے تو میں ممنون احسان ہوں گا۔ صحابہ کرام کو تو ہر وقت خوشنودی رسول مطلوب تھی۔ فوراً تمام مال و اسباب حضرت ابو العاص کو واپس کر دیا۔ وہ تمام مال و متاع لے کر مکہ پہنچے اور تمام لوگوں کی امانتیں واپس کر دی۔ پھر اہل مکہ سے مخاطب ہو کر کہا، اے اہل قریش، اب میرے ذمے کسی کی کوئی امانت تو نہیں ہے؟ تمام اہل مکہ نے یک زبان ہو کر کہا، بالکل نہیں، خدا تمہیں جزائے خیر دے، تم ایک نیک بہادر باوفا شخص ہو۔ حضرت ابو العاص رضی اللہ عنہ نے کہا، تو سن لو، میں مسلمان ہوتا ہوں، خدا کی قسم اسلام قبول کرنے میں مجھے صرف یہ امر مانع تھا کہ تم لوگ مجھے خائن نہ سمجھو۔ یہ کہہ کر کلمہ شہادت پڑھا اور اس کے بعد ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے آئے۔ یہ محرم 7 ہجری کا واقعہ ہے۔ چونکہ حضرت زینب رضی اللہ عنہ اور حضرت ابو العاص رضی اللہ عنہ میں شرک کی وجہ سے تفریق ہو گئی تھی، اس لیے جب ابو العاص مشرف با اسلام ہو کر مدینہ پہنچے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب رضی اللہ عنہ کو پہلے حق مہر کے ساتھ دوبارہ نکاح کر کے حضرت ابو العاص کے گھر بھجوا دیا۔ حضرت زینب اس واقعے کے بعد زیادہ عرصہ زندہ نہ رہی اور 8 ہجری میں خالق حقیقی کے حضور پہنچ گئی۔ اس کا سبب وہی استقاعت حمل کی وہ تکلیف تھی جو پہلی دفعہ مکہ سے آتے ہوئے ذی طویٰ کے مقام پر انہیں پہنچی تھی۔ حضرت ام ایمن، حضرت سودا، حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے مطابق میت کو غسل دیا۔ جب غسل سے فارغ ہوئیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا تہبند عنایت فرمایا اور ہدایت کی کہ اسے کفن کے اندر پہنا دو۔ صحیح بخاری میں مشہور صحابیہ حضرت ام عطیہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں بھی زینب رضی اللہ عنہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غسل میں شریک تھی۔ غسل کا طریقہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود بتلاتے جاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پہلے ہر عضو کو 3 بار یا 5 بار غسل دو، اس کے بعد کافور لگاؤ۔ ایک اور روایت میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام عطیہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا، اے ام عطیہ، میری بیٹی کو اچھی طرح کفن میں لپیٹنا، اس کے بالوں کی 3 چوٹیاں بنانا اور اسے بہترین خوشبوؤں سے معطر کرنا۔ نماز جنازہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پڑھائی، حضرت ابو العاص نے قبر میں اتارا۔ ایک روایت میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی قبر میں اترے۔ جس دن حضرت زینب رضی اللہ عنہ نے وفات پائی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بے حد خفا تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو روا تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے،
زینب میری سب سے اچھی لڑکی تھی جو میری محبت میں ستائی گئی۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہ نے اپنے پیچھے ایک لڑکا علی رضی اللہ عنہ اور ایک لڑکی امامہ رضی اللہ عنہ چھوڑی۔ ایک روایت کے مطابق فتح مکہ کے موقع پر علی بن ابو العاص رضی اللہ عنہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اونٹ پر سوار تھے۔ ایک اور روایت کے مطابق انہوں نے جنگ یرموک میں شہادت پائی اور ایک تیسری روایت کے مطابق وہ سن بلوغ کو پہنچنے سے پہلے فوت ہو گئے تھے۔ تھوڑے عرصے بعد حضرت ابو العاص رضی اللہ عنہ نے بھی وفات پائی۔ وفات سے پیشتر انہوں نے اپنی لڑکی امامہ رضی اللہ عنہ کو حضرت زبیر بن عوام اپنے ماموں زاد بھائی کی سرپرستی میں دے دیا۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد حضرت امامہ رضی اللہ عنہ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کے ایما پر حضرت علی کرم اللہ وجہ کے عقد نکاح میں آئیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیں، رمضان کا مہینہ ہے، میرے لیے خصوصی دعا کریں افطاری میں، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کی حفاظت فرمائے۔ اللہ حافظ۔